والدین کا خرچہ اولاد پر کرنا کب لازم ہے اور کب لازم نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس کی دیکھیں دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین محتاج نہیں ہیں، مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اتنا مال دیا ہے کہ اپنا کھانا پینا، رہائش، کپڑے وغیرہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ماں باپ مالدار ہوں تو بچوں پر ماں باپ کا کسی قسم کا خرچہ کرنا لازم نہیں ہے۔ کوئی نان نفقہ بچوں پر ماں باپ کا نہیں ہے اگر ماں باپ خود اتنے صاحب استطاعت ہیں کہ اپنا خرچہ خود افورڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ محتاج ہوں، یعنی وہ اپنا خرچہ خود افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے کہ اپنا خرچہ افورڈ کر سکیں، تو پھر دو صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ان کی اولاد کو دیکھا جائے گا کہ ان کی اولاد صاحب استطاعت ہے یا صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ اگر اولاد بھی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی مالک نصاب نہیں ہے، اولاد خود بھی بیچاری محتاج ہے، غریب ہے، تو اب ان پر ماں باپ کا اضافی بوجھ اس طرح سے نہیں ڈالا جائے گا کہ ماں باپ کا کل خرچہ بچے پر ہو، کیونکہ بچہ خود محتاج ہے، خود صاحب نصاب نہیں ہے، خود شرعی فقیر ہے، تو اس پر ماں باپ کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن چونکہ ماں باپ کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرنا ہے، تو یہ جو گھر میں سالن اور روٹی وغیرہ بنا رہا ہے اس کھانے میں ضرور اپنے ماں باپ کو شریک کرے۔ حالانکہ یہ خود محتاج ہے، لیکن بالکل ایسا ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کہ وہ کھانا کھانے کے بھی ان کو مسئلہ بن جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے شوربے کے اندر تھوڑا پانی زیادہ ڈال لے، تھوڑی اپنی ایک دو روٹیاں کم کر لے، لیکن ماں باپ کو اپنے کھانے میں ضرور دسترخوان میں شامل کرے، تاکہ ماں باپ بالکل بھوکے پیاسے نہ رہ جائیں، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی اولاد صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو مال دیا ہے، ماں باپ محتاج ہیں، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے جتنی اولاد صاحب نصاب ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، مالک نصاب اگر اولاد ہے، شرعی فقیر اگر اولاد نہیں ہے، تو ان ساری اولادوں پر ماں باپ کا جو نفقہ ہے وہ لازم ہے، کھانا پینا، رہائش وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ لازم ہیں، اور یہ سب بچوں میں برابر برابر ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ مثال کے طور پہ والد صاحب اور والدہ کا مہینے کا جو ضروری خرچہ ہے، کھانا پینا اور ضروری کپڑے اور ضروری رہائش اور ضروری جو دوا وغیرہ ہے جن کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اس کا پورے مہینے کا جو خرچہ ہے مثال کے طور پہ 30,000 بنتا ہے، اور ان کے مثال کے طور پہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، تو یہ تینوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا، تینوں کو 10-10 ہزار روپے دینے پڑیں گے۔ اگر بیٹی کے پاس مثال کے طور پہ 10 تولہ سونا ہے تو 10 تولے سونے والی بیٹی مالک نصاب ہوتی ہے، چاہے وہ جاب نہ کرتی ہو، وہ مالک نصاب ہے، تو اسے بھی اپنے ماں باپ کی خرچوں میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اتنا ہی اماؤنٹ جتنا بیٹے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس میں بیٹا بیٹی کا فرق نہیں ہے، تینوں میں یہ 30,000 روپے ڈیوائیڈ ہوں گے اور تینوں بیٹا بیٹی 10-10 ہزار روپے کنٹریبیوٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ کسی محتاج والدین کے 5 بچے ہیں، 2 انتہائی غریب ہیں، مالک نصاب نہیں ہیں، شرعی فقیر ہیں، اور 3 پیسے والے ہیں، تو اب ماں باپ کا خرچہ ہوگا مالک نصاب بچوں پر جو مالدار بچے ہیں۔ جتنے مالدار بچے ہیں، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، وہ آپس میں ماں باپ کا خرچہ جو ضروری خرچہ ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیں گے، اور جو مالک نصاب بچے نہیں ہیں ان پر ماں باپ کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ ان اصولوں کی بنیاد پر اگر ماں باپ کا خرچہ بچے ڈیوائیڈ کر لیں تو کسی ایک بچے پر اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اور ماں باپ کے ساتھ بھی بچے بڑے شاندار انداز سے حسن سلوک کرتے ہوئے بہترین زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے جہاں پر باقی سارے بچے بے وفائی کرتے ہوئے ماں باپ کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایک بچے پر سارا بوجھ آ جاتا ہے، اس کی بیچارے کی تنخواہ 50,000 ہوتی ہے اور ابا کا دوائی کا بل ہی 30,000 روپے ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا سعادت مند بچہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، چاہے اپنی ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑے۔ تو یہ جو بچہ ہے یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات کے سائے تلے ہوگا، اور اس کے بھائی جنہوں نے کنجوسی کرتے ہوئے ماں باپ کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، یہ میدان معاشر میں محتاج ماں باپ پر پیسہ خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس حساب سے اگر ماں باپ پر خرچ کیا جائے، بڑے عدل و انصاف کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت انشاءاللہ ہو جائے گی۔